وعلى آله وأصحابه بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق اللہ العظیم. دوستو بزرگوں، ہمارے اکابر جنہوں نے صرف اور صرف آہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے دین کی احیا کے لیے سب کچھ قربان کر کے اپنی جان بھی دے دی، وہ دن معاف کیجیے گا ہمارے لیے نصیحت ہے، مشعل راہ ہے، اس میں ہمارے لیے رہبری ہے، رہنمائی ہے، نہ کہ صرف جو آج رسمی اعتبار سے ہم کر رہے ہیں وہ ہے. خوب یاد رکھیے دوستوں بزرگوں، شہادت پا کر انسان کامیاب ہو جاتا ہے، اور ایک شہادت اسلام کو زندہ کر دیتی ہے. یہ بہت اونچی شہادت ہے. ایسے شہیدوں کو امام الشہداء کہا جاتا ہے. اہل اللہ نے ایسوں کو سید الہدیٰ نے کہا، امام الشہداء کہا ہے. لیکن خوب یاد رکھیے، جب یہ شہادتیں تعصب کے دائرے میں آ جاتی ہے اور جب یہ شہادتیں اپنے فرقہ بندی میں آ جاتی ہیں اور جب یہ جاتی ہیں، شہادت کا مقصد سمجھنا دشوار ہو جاتا ہے. بلکہ اللہ ایسی گروہ کو، ایسے افرادوں کو، گو ہم اس میں ہم بھی اگر شامل ہو تو ایسی عظیم الشان شہادت کا مفہوم، یعنی مقصد تو کجا، مفہوم کی بھی سمجھ اللہ نہیں دیتے. یہ مہینہ محرم الحرام، اس نسبت پر میں شہادت کی کا بیان نہیں کر رہا. انما الاعمال بالنیات، رواہ البخاری. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے اعمال کا دار و مدار نیت پر، اس لیے غیر کی مصابہ ہوتی ہے. لیکن چونکہ ایک شہادت کا عام چرچا ہے، خاص چرچا ہے، ایک عام تاثر ہے، خاص تاثر. اگر خاص تاثر ہو تو یہ شہادت انسانوں کی زندگی پلٹنے کے لیے ذریعہ بن سکتی ہے. یعنی ایک انسان حضرت سیدنا امام حسین ابن علی کرم اللہ وجہ اور ان کے متعلق ان کے خاندان سب کی شہادت یاد کرتا ہے، لیکن اس سے استفادہ کیا حاصل کرتا ہے؟ یعنی کون سا سبق اختیار کرتا ہے؟ بلکہ یہی تو اثر لیتا ہے کہ آپ کی روح کو ثواب پہنچانا گیا اور آپ کے لیے غم اٹھانا. وہ ضوابط کی بات ہے. آیا آپ کی شہادت کے بعد کب تک آنسو بہانا، میں اس پہ تذکرہ نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ میں ایسے خاکوں سے بے نیاز ہو کے بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ سیدنا امام حسین اور آپ کے متعلق کی شہادت نے ایک عبرت کا ایسا داستان چھوڑا ہے
جس کی تشریح اور تفسیر لکھی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ شہادت کے سارے پہلو مقاصد سب کے سب اس میں آ جاتے ہیں. اور یہ لوہا غیر مسلموں نے مانا ہے جو کسی درجے دنیاوی علم رکھتے ہیں. لیکن جب ہم ہمارے اسلافوں کو شخصیت کے اعتبار سے مانتے ہیں اور ماننا چاہیے، لیکن اس شخصیتوں کے کارنامے ہمیں کیا سبق دیتے ہیں، اگر اس پہ ہم نہیں آئیں گے تو معاف کیجیے گا، جو استفادہ حاصل ہونا چاہیے اور جو شہادت سے فیض ملنا چاہیے وہ کبھی نہیں ملے گا. پہلی بات، انسان مقصد کے لیے کیا چھوڑتا ہے؟ اور سب کی تمنا ہے کہ مدینۃ المنورہ میں رہیں اور مدینۃ المنورہ میں مریں. آپ مدینۃ المنورہ کے اندر پیدا ہوئے، جہاں تک میں بولتا ہوں مدینہ منورہ کو چھوڑا، اللہ اللہ، مکہ المکرمہ گئے، وہاں سے مکہ المکرمہ کو چھوڑا. کون سے عظیم مقصد کے لیے؟ نہ اپنی ذات کو لے کے چھوڑا بلکہ 72 خاندان کے افرادوں کو لے کر چھوڑا. 72 کو لے کے چھوڑا. اور دنیا نے یہ دیکھ لیا کہ جو وجود کلمہ پڑھتے تھے اور جس کے نانا جان کو آخر زمان نبی رحمت عالمین مانتے تھے اور ان احادیثوں کی روایت کو بھی مانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لخت جگر تھے اور بہت سی خوبیاں بیان فرمائی وغیرہ وغیرہ، یہ سب کچھ کلمہ پڑھنے کے عقیدت کے دائرے میں تھا. لیکن ایک سبق یہ ملا کہ انسان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی اولاد کا بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے کسی کا ہونے سے پہلے جو مقدم تعلق ہے اس تعلق سے قائم کرنے پہلے جو ضمن کے تعلق ہے اس کو نیچا دکھانا ہوتا ہے. چاہے ماں کا تعلق ہو چاہے باپ کا تعلق ہو. کشے بات جیسے میں آپ کو ایک صاف دلیل دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے اپنایا لیکن تعلق اور محبت میں ماں باپ کو حضور سے آگے لے گئے تو اس نے بات نہ سمجھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے نبھائے گا وہ. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ان کے سامنے تھی اور کوئی ان کا انکار نہیں تھا، لیکن پہلا باب آپ نے یہ کھولا کہ ہماری مبارک سفر اس میں سے ہمیں چاہت تھی. ہمارے نانا جانور سوئے ہوئے تھے. کہ عجیب قربانی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مرنا ہو جس کا مفہوم ہے تو مدینے میں مرو، مرنا ہو تو مدینے میں مرو. کہ یہ کیوں کہا گیا کہ تیری فلاح کے لیے کہا گیا اور امام حسین سمجھ گئے کہ اگر جان دینا ہو تو مدینے والے کے مقصد کے لیے باہر جان دو. اور اسے بالا کر سمجھایا. آپ نے جو حدیث فرمائی انسان کی فلاح اور بہبود کے لیے فرمائی، لیکن آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد سمجھا اور امت اور دین کی فلاح کا سمجھا. اس لیے اپنے گھر والوں کو بھی وہی نہ چھوڑا. اللہ اکبر کبیرہ. باتیں تو سامنے آتی ہیں کہ کوفے والوں نے بیت کے لیے بلایا، کوفے والوں نے بیت کے لیے بلایا، لیکن اللہ نے کیوں سفر کرایا؟ منشا تو اللہ کی پہچان کہ اللہ کی اس میں کیا آزمائش تھی. بندے بھی کیا جاتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ ایک وجود دوسرے وجود کی آزمائش ہوتی ہے. آزمائش ہوتی ہے. بنیاد کو تو نے چھوڑ دیا کہ یہ کس نے آزمایا؟
اور کون آزمانے والا تھا؟ جیسے میں نے ابھی آیات پڑھی، ہم آزماتے ہیں انسان کو تھوڑے خوف سے، جان سے، مال سے، ثمرات سے۔ دیکھا ہم نے آزمایا، آپ چلے، اللہ اکبر، آپ چلے، وقت 1 گھنٹے کا ہے اور بات کئی گھنٹوں کی ہے، لیکن کچھ مفہوم اللہ سے کہلا دے تو ہمیں کچھ حقیقت کا نقطہ نصیب ہو جائے، تاکہ ہم بے حقیقت ہیں وہ بھی حقیقت پہ آ جائے۔ چنانچہ سفر کے دوران عمر بن زیاد کو جب پتہ چلا تو اس نے اپنے سپہ سالار کو خبر دی، حالانکہ یہ بھی سپہ سالار تھا، گورنر تھا، غالباً یہ گورنر تھا یزید کا، کہ آپ کی ذات مبارک کو اس طرف نعوذ باللہ ہانکا جائے جہاں کے کربلا ہے۔ یہ مبارک قافلہ اور یہ بدنصیب قافلہ ایک جگہ جمع ہو گئے۔ کچھ کامی دشمنوں کی پاس پڑ گئی، حضرت کے پاس پانی تھا، ان کو پانی پلایا، اور جب نماز کا وقت آیا تو حضرت کا قافلہ ایک طرف نماز پڑھ رہا تھا، کیونکہ یہ تو چاہتے نہیں تھے، اور یہ 5000 کا قافلہ ایک طرف نماز پڑھ رہا تھا۔ دونوں کے درود ابراہیم ایک ہی تھے، یہ اپنے پر اور صالحین انسانوں پہ سلام وغیرہ بھیج رہے تھے، اور یہ قافلہ بھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ سلامتی اور برکتیں جیسے ابراہیم علیہ السلام اور اس کی آل پہ بھیجی، اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر بھیجی۔ سلامتی کی نماز میں دعائیں ہیں، برکت کی دعائیں ہیں، اور تلواریں کھینچی ہوئی ہے آپ کی گردن کے لیے۔ ایک حقیقت خیز واقعہ، اللہ اکبر، حقیقت خیز واقعہ ہے۔ آخر مختصر یہ قافلہ کرب و بلا میں پہنچا، کرب و بلا کے اندر پہنچا، اور اس وقت عمر بن زیاد نے ایک وجود کو بھیجا جو یہ چاہتا تھا کہ صلح ہو جائے۔ سنا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بغیر بلائے نہیں آیا ہوں، ایک مقصد کے تحت آیا ہوں، اس لیے کہ ایک فاسق کی بیعت کرنا شریعت گوارا نہیں کرتی۔ میں نے حق کو اپنایا ہے، تشریعاً بات کرتا ہوں، میں نے حق کو اپنایا، یعنی آپ باطل کو اپنا لیتے تو یہ سفر کی دقتیں بھی نہ آتی، بلکہ اتنی بڑی حکومت یزید کے پاس تھی کہ بڑے علاقے کے یہ بادشاہ ہو جاتے، اور عیش و راحت کے خدا جانے کتنے خزانے کھل جاتے۔ یہ ایک قربانی تھی، ایک قربانی تھی، اور یاد رکھیے کسی چیز کو چھوڑ دینا یہ بڑی قربانی نہیں، لیکن جس حق کے لیے چھوڑا ہے وہ تو نہ ملے دنیا وغیرہ، لیکن جو کچھ ہے وہ بھی چلا جائے وہ بڑی قربانی۔ یعنی آپ کو حکومت نہ ملے، اگر فاسق کی بیعت کر لیتے تو حکومت مل جاتی، مگر نہیں، اس کو چھوڑا اور نہ ملی تو چین سے نہ بیٹھنے دیا، بلکہ سب کچھ لٹ گیا حق پر آنے پر۔ آخرکار آپ نے صلح پسند تھے، کوئی کہہ نہیں سکتا کہ آپ لڑنے کے لیے گئے تھے۔ اعلاء کلمت اللہ اور صحیح بیعت کے ذریعے اسلام
صحیح لانے اور حقائق کو امت کو صحیح بتانے کے لیے گئے تھے. جی ہاں، اس لیے کہ فارسی کو فاجر سے اسلام کو تقویت نہیں پہنچتی، پرہیزگار اور متقیوں سے اور جو خالصتاً اللہ کے لیے محنت کرتے ہیں اس سے دین کو تقویت پہنچتی ہے. چنانچہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوفے والے پسند نہ کرتے ہو تو میں واپس چلا جاؤں. دیکھا آپ نے کیسی صلح کی بات، کیا انداز تھا اس میں. لیکن اس شخص نے کہا کہ جس نے آپ کو بلایا ہے وہ سب بدل. کیا مانی؟ یہ ملک و مال والے ہو گئے. حسینیت کو چھوڑا، محمدیت کی آل کو چھوڑا، مستند جس کے لیے احادیث ہیں اس کو سب کو چھوڑا اور ایک امت کے لیے باب کھولا کہ جب قرون اولا کے قریب جب مجھے دیکھتے ہیں تو میں کیا ہوں اور مجھے دیکھنے والا ایمان کی حالت میں کیا ہے. جب قرون اولا کے قریب کا مسلم ہزاروں کی تعداد میں حسینیت کو اور اس کے خاندان کو ملک و مال کے لیے چھوڑتا ہے تو قیامت تک سبق چھوڑا کہ یاد رکھیے جیسے ملک کو مال والے نمازی، حاجی، روزدار، دین کی محنت کرنے والا، پیر، مفتی، عالم اگر ملک کو مال کی محبت رکھتا ہے تو جیسے حسینیت کو چھوڑ دیا تو تمہاری کیا حیثیت ہے. یہ سب کو چھوڑ دیں گے، یہ سب کو چھوڑ دیں گے. اس لیے کہ اس قرون اولا کے قریب سے بڑھ کر ہم مسلمان نہیں ہیں. جی ہاں، اس میں تبع تابعین بھی کہلائیں گے تھے اور اس میں ان کے جاننے والے بھی تھے جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا. اتنا ہی نہیں بلکہ مدینہ المنورہ میں صحابہ کو بھی دیکھا ہے. جو رئیس صحابی مدینہ پاک میں اس وقت موجود تھے، حضرت حسن بصری بھی موجود تھے جو تابعین ہیں. چنانچہ یہ سارے کے سارے تبع تابعین وغیرہ میں تھے. لیکن جب کسوٹی کا وقت آیا کہ اگر باطل کا ساتھ دیتے ہیں تو مال اور ملک ملتا ہے، حق کا ساتھ دیتے ہیں تو اس کے ساتھ مٹی میں مل جانا ہے. اس لیے نمازی، روزدار سب اپنے آپ کو پرہیزگار کرنے والے بک گئے اور حسینیت کو چھوڑ دیا. ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ دوست سمجھ اس بات کو، اگر تیرا بھی تاثر مال کے ساتھ ایسا ہی ہے کہ اعمال سے محبوب تجھے مال ہے اور اللہ کے تعلق خالق کے تعلق سے مخلوق کا تعلق زیادہ ہے. غور سے سننا، مخلوق کا تعلق زیادہ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر ہے، آپ کی ذات سے اپنے کنبے وغیرہ سے تعلق زیادہ ہے تو تو دیکھ لے گا کہ وقت پر تو کسی کا نہیں ہوگا، سب کو چھوڑ دے گا. اور ایسا عام ہو رہا ہے. اس لیے دو جماعتیں رہی، ایک مزاج یزیدیت کی، ایک مزاج حسینیت کی. تعلق کا کوئی مسئلہ نہیں کہ یہ باپ ہے یہ ماں ہے، وہ رسالت کے دائرے میں اس کے فضائل گنوائے گئے. اصل صداقت ہے کہ انسان صداقت کے اعتبار سے کس کا ہے. اور حسینیت پکار رہی ہے کہ تم دیکھ میرا کوئی نہ ہوا تو پھر ملک و مال والا تیرا کیسے ہو سکتا ہے. اب ہم اپنا جائزہ لیں، محاسبہ کریں تو ہمیں خود پتہ چل جائے گا کہ ہم کس کے گرویدہ ہیں اور ہماری زندگیوں کے اندر لچک یہی ہوگی دوستو کہ انصاف کا وقت آئے گا، صداقت کا وقت آئے گا، دیانتداری کا وقت آئے گا تو ہمارا وجود بتا دے گا کہ ہم کس کی طرف جھکتے ہیں. اگر باطل کی طرف جھک کے لالچ میں آ گئے تو ہم یزیدیت میں ہیں، حسینیت میں سے نہیں. شہادت کے بیان بڑے زور و شور سے ہوتے ہیں، اس سے کیا ہوا؟ ایسے کیا ہوا؟ شہادت میں حقائق ہے، حقیقت ہے، رہبری ہے. یہ اصل
نکات ہیں اور یہ اصل مغز ہے، اس کو لینا ہوتا ہے، اس کو لینا ہوتا ہے، اور یہ حسینیت نے کھولا ہے۔ پھر عجیب حال بھی کیسا ہوا جی، پانی بند کر دیا۔ کیا کہتے ہیں؟ پانی بند کر دیا۔ کس نے پانی بند کیا؟ دشمنوں نے پانی بند کر دیا۔ میں کہتا ہوں حسینیت نے اللہ سے پانی کیوں نہیں مانگا؟ اہل اللہ کی کرامتیں مشہور ہیں، ہاتھ اٹھائے اور موسلادھار بارش آئی، ہاں مشہور ہے الحمدللہ۔ اور یہ تو سید الاولیاء تھے، امام الاولیاء تھے، اللہ اکبر۔ آپ نے کیوں نہیں ہاتھ اٹھائے؟ چلو آپ نے نہ ہاتھ اٹھائے تو اللہ نے کیوں بارش نہیں برسایا؟ پیاسا کیوں شہادت دی؟ بنیاد میں کون سے آزمانے والے ہیں؟ اللہ آزماتے ہیں، اور جو پار ہوتا ہے اس کو ہی اپنا محبوب بناتے ہیں، نامرد کو اپنا نہیں بناتے۔ مردے کو اللہ زندہ ہے کبھی اپنا نہیں بناتے۔ جی ہاں، جو اندر زندہ ہے ان زندہ کو دوست بناتے ہیں۔ آپ ایک مثال بتائیے، کوئی مردہ ہو اس کو اللہ نے دوست بنایا، آپ کو کہ آپ نے کیوں نہیں پانی مانگا؟ آپ کے مقام کے اعتبار سے امید ہے کہ آپ مستجابت دعا تھے، اگر دعا مانگتے تو پانی برستا۔ انہوں نے نہ مانگی، سمجھ گئے ظاہر میں پانی کسی نے بند کیا ہے، اور باطن میں امٹتے ہوئے بادل نہیں نظر آتے، معلوم ہوتا ہے اس نے بند کیا۔ جب اس نے بند کیا ہے تو راضی رہو، رضا پہ گئے دعا پہ نہ گئے، کیا مقام اونچا ہے۔ تو راضی ہے تو بادل نہیں برساتا، تو راضی ہے تو ہم اس میں راضی ہیں۔ اس کو رضا والا کہتے ہیں کہ نظام کو بدلتے نہیں، رضا والا جو آتا ہے اس کو اٹھا لیتے ہیں۔ بات سمجھے؟ لیکن میں آپ سے ایک بات بتاؤں، مقرری کو مظلوم کا کیا پتہ چلے؟ مصنف کو مظلوم کا کیا پتہ چلے؟ کتاب لکھنے والے امام حسین کی سوانح عمری کی قلم کو اور اس وجود کو مظلومیت کا کیا پتہ چلے بیچارے کو؟ وہ علم سے تلاشتا ہے مظلومیت کو، جی مقرر علم سے عیاں کرتا ہے، بیان کرتا ہے آپ کی مظلومیت کو۔ بے خبر تجھے کیا پتہ چلے؟ مظلومیت کی خبر تو مظلوم کو چلے، مظلومیت کی تو خبر مظلومیت کو چلے، جیسے عشق کی خبر عاشق کو چلے۔ خدا پاک کی قسم، اگر عالم اور پیر بھی عاشق نہیں تو اس کو عشق کی منزل کا پتہ کیا؟ تو کتنی بھی ڈگری لیے ہوئے ہو، کتنی بھی سند لیے ہوئے ہو، اور تم پیر کی سند بھی رکھتا ہو، لیکن جس منزل سے تو نہ گزرا ہو تو تجھے اس کا کیا پتہ چلے؟ سادہ بات ہے، یعنی ایک سادہ بات ہے کہ انسان پر جو گزرتے وہ ہم پہ نہ گزرے، جیسے کہ جسم کی بیماری ہے، جسم کی بیماری ہے، خدا نہ خواستہ کسی کو کینسر ہو جائے تو وہ کینسر پہ ڈاکٹر لکھتا ہے، وہ تشخیص کرتا ہے، معرفت نہیں رکھتا۔ معرفت اس وقت نصیب ہوتی ہے جو خود کی ذات کو کینسر اللہ نہ کرے ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ پھر عزیز و اقربا آتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، کیا ابا آپ کو کینسر ہو گیا، یا بیٹے تجھے کینسر ہو گیا، آنسو بہاتے صحیح، یہ تیری ہمدردی ہے، اس میں کوئی شک نہیں تعلق کے اعتبار سے، لیکن یہ تیری معرفت نہیں ہے۔ کینسر کی تکلیف تو اس کو چلے جو کوئی کینسر والا آ جائے اور یوں کہہ رہے آپ کو کینسر ہو گیا، تیرے باپ سے بھی تعلق میں نیچے ہو اور خالی سادہ آدمی ہو تو تیرے باپ سے بھی ان کا تڑپنا بڑھ جائے گا،
इसलिए कि वो कैंसर की तकलीफ उठा रहा है। ऐसे तुझे हजरत इमाम हुसैन की मजलूम क्या कैसा पता चल गया कि तू आंसू बहाता है? तू एक शख्सियत के एतबार से जो अलमनाक वाक़े को लेता है और उसको बना बना के बोलता है ताकि आंसू निकले। माफ करना, बना बना के आंसू निकलना ये हकीकत नहीं है, इसलिए कि मजलूमों के कुलूब रोते हैं जब हुसैनियत याद आती है कि जो हम पे गुजरी तो फिर आप पे क्या गुजरी होगी। तो मजलूम मजलूम को पहचानता है। अल मजलूम भी वो मजलूम वो जो समाज का नहीं, वो कदर मकाम रखता है, लेकिन वो मजलूम कि दीन के लिए मजलूम हुआ हो और इसमें अपने मफाद का नक्शा न हो, पूरी उम्मत के फलाह का नक्शा हो, दीन की अहया और फरोग का नक्शा हो और कोई गरज न हो, कुर्बानी ही कुर्बानी हो, वो बेगुनाह होते हैं। और ऐसे सदाकत खेज इंसान बहुत बड़े मजलूम होते हैं। ऐसे मजलूम की मुसाबित वाला किसी दर्जे इमाम हुसैन को पहचान सकता है। क्यों क्या पहचान है? वाह जो तकरीर करने वाला और किताब लिखने वाला, क्यों क्या हुसैनियत को पहचान? क्यों क्या पहचान है? तो अपनी प्यास में, रोजे की प्यास में उसकी प्यास तुम पहचानना चाहता है? तेरी प्यास के ऊपर साया है मकान का, ऊपर पंखा चल रहा है रोजगार तेरी प्यास का, और फिर आइंदा पानी अभी शाम को मिलेगा, वो उम्मीद है। और पता है उम्मीद कभी प्यास को ठंडा कर देती है। अल्लाह अकबर कबीरा। यहाँ उम्मीद नहीं, यहाँ उम्मीद नहीं कि प्यास बुझेगी। तुझे उस प्यास का क्या पता चले कि हमारी प्यास का क्या पता चले कि पानी की कोई उम्मीद नहीं, जैसे कि सामने नन्हे मासूम बच्चे भी प्यासे, बीवी भी प्यासे, मजबूर प्यास का तुझे इस प्यास की मजलूमियत का क्या पता जब प्यास की तकलीफ करके और सबीले खोल के अपने कलेजे को ठंडा करता है। इसलिए उसूल है जो हकीकत नहीं रखते वो हकीकत वाले से अपना नफसानी नफा उठाते हैं। इसलिए तू देख ले, बढ़िया से बढ़िया खाने पकेंगे और 9 तारीखों को माशाअल्लाह मस्जिद वाले, मदरसे वाले वाले की आंखें गीली हो जाएंगी। वहां हुसैन की आंखें खुश्क पड़ी हुई थी। मुसाबित तो कर, गम में मुसाबित तो कर। तो कहता शरीयत ममानियत करती है, इसे मुसाबित करना कि अच्छा माशाअल्लाह, लेकिन तू कोई ऐसी मेहनत तो उठा ताकि तुझे कुछ थोड़ी सी तो मार्फत नसीब हो। हजरत की कुर्बानी में अजीब नक्श छोड़े हैं। क्या हुसैन आपका कोई न हुआ तो भी मुल्क वाले हमारे कैसे होंगे? कि मुल्क माल में कहा अगर आली मुल्क माल कहा, ये मुल्क माल ने टकराव कर दिया, 70 फिरके डाल दिए। कोई हुसैनियत को क्या कहता है? एक फिरका हुसैनियत को क्या बताता है? ना तो सच कहता हूं, एक फिरका हुसैनियत को क्या कहता है? एक फिरका हुसैनियत को क्या कहता है? एक फिरका कहता है यजीद को रज़ी अल्लाह अन्हु, एक फिरका कहते हैं हुसैन को अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक फिरका कहता है हुसैन को रज़ी अल्लाह ताला। अजीब खिताब से तेरे मकाम का समझ में आ जाए तो तूने हुसैनियत को समझा नहीं और तू ये क्या कह रहा कि करबला के वाकयात लोगों ने घड़े हैं। माफ करना, वाकयात की बुनियाद तो नहीं गढ़ी गई। तू वाकयात की तफसीर पे ना जा, जो मुत्तफका हकीकत है वो सफर की है, कुर्बानियों की है, वो शहादत की तो है। जी हाँ, शहादत की तो है। अच्छा, तूने शहादत की कौन सी उम्मीद रखी है? यही तो कम से कम तो बड़े से बड़ा दीनदार है, तो यही शहादत की उम्मीद है ना तेरी कि मैं अल्लाह की राह में शहीद हो जाऊं। लेकिन ये उम्मीद है कि मेरे भी बाल बच्चे और मेरा भी माल, मेरा भी वतन,
زمین کے اندر خاک میں خون میں لڈو نہ جائے، ایسی شہادت کی تیری امید ہے؟ تو بتا، ایسی شہادت کی امید ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر جو موت ہے وہ شہادت کی ہے، جس کو قرآن نے کہا کہ اس کو مردہ نہ کہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان ہستیوں پہ رحم فرما، وہ بھی شہید بہت ہوتے ہیں جو اپنی جان کو لے کے جان دے دیا، اور وہ بھی شہید ہے کہ ارمانوں کو لے کے بچوں کو تڑپتے ہوئے آنکھوں سب کچھ شہید کروا کے پھر شہید ہوئے، وطن کو سب کو قربان کر دے۔ یہ بھی تو کوئی شہادت ہے کہ شہادت ایک پلڑے میں ایک ہو سکتی ہے۔ نفسانیت پہ آتے ہیں یاد رکھیے تو اس شہادت کے لیے بہت سمجھتا ہے، 10 سال کو بہت کپڑا لپیٹتا ہے، بہت کھانے بھی لپیٹتا ہے، چندہ بھی لپیٹتا ہے، کبھی سمجھتا ہے، چاہے شکلوں کو سمجھتا، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن حقائق سے نہیں آتا، ایک محروم ہے۔ میں آپ کو سب کہہ رہا ہوں محروم شہادت اللہ کی یہاں قبول ہوئی، تجھے کیسے پتہ چلا؟ مجھے کیسے پتہ چلا؟ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ وہ تو دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ شہادت قبول ہو جاتی ہے، لیکن آسمان کو پوچھ تو میں گواہی دیتا ہوں شہادت قبول ہو جائے، اور کس اللہ کی دلیل فرماتے ہیں جب آپ شہید ہوئے تو کئی دن تک اندھیرا چھا گیا، سورج بالکل باندھ پڑ گیا، اور بیت المقدس کا جو سا پتھر اٹھا اس کے نیچے سے خون نکلتا ہے، اور یہ سورج کی سرخیاں پہلے نہیں تھی، تو آج قیامت تک یہ حسینیت کی شہادت ہے، حسینیت کی شہادت ہے۔ آسمان نے شہادت دی، زمین نے شہادت دی، تمہیں پتا ایک شہید کے لیے مثال آپ مجھے بتائیے کہ ایسے واقعات پیش آئے ہوں، اللہ اکبر، کہ دنوں سے دنوں تک روشنی گائے، آسمان سرخ ہو رہا، پتھر کو اٹھاؤ بیٹو تو خون نکل رہا، اور سرکار کو دیکھا تو خواب میں پراگندہ حالت میں کہیں کہ میرے حسین کو شہید کر دیا گیا، اور آپ کے پاس خون موجود تھا، اللہ اکبر، کتنی مقبولیت، کہ جب اتنی مقبولیت تو یہ کتنے لاڈلے تھے، اے اللہ آپ کو کچھ رحم نہیں ہے، نعوذ باللہ، کہ لاڈلے اس وقت ہی قبول ہوتے ہیں جب ایسی آزمائشوں میں ڈالتے ہیں۔ جی ہاں، جان کو بچا لینا فرض ہے، ٹھیک ہے، اس دائرے میں جہاں جان نہ دینا ہو، اور جہاں جان دینا ہو وہاں بچانا حرام ہے۔ ہم جہاں جان دینا ہو جان بچاتے ہیں، ملک و مال میں جان کھپاتے ہیں، جتنا ملک و مال میں تھکاتے ہیں، جتنی دماغ کی صلاحیتیں اور جسم کی توانائی جتنی ملک و مال میں خرچ ہوتی ہے،
اور جتنے ڈیموکرات اس میں استعمال ہوتے ہیں وہ ایک عظیم مقصد اللہ کو راضی کرنے کا ہوتا ہے، وہ دین کا ضابطہ ہے، اس میں استعمال نہیں ہوتے، اس میں استعمال نہیں ہوتے۔ اس لیے چھوڑ دیجیے تقریر سننا۔ امام غزالی فرماتے ہیں یہ گیروں کی مسابقت رمضان میں تقریر کرنا، لیکن کیوں نہ کریں میاں؟ 10 دن تقریر نہ کرے، ہمارے موقع سے قد ہٹ جائیں گے کہ پھر نقشہ کچھ ہمارا اور ہی ہو جائے گا، ہمارا نقشہ کچھ اور ہی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، حق چلے گا لیکن باطل کی آزمائش کے ساتھ قیامت تک یاد رکھ دوست، حسینیت کے ساتھ اگر تیرا حاصل ہو تو باطل سے ٹکرانا پڑے گا، قربانیاں دینی پڑے گی اور یہ قیامت تک چلے گا۔ ہمارے اسلافوں میں اس کے بعد تم دیکھ لے ہمیشہ حق چلا اور حق کے مقابلے میں باطل آیا، کبھی حق باطل کے مقابلے سے مستثنا نہ رہا کہ حق میٹھی نیند سویا ہو یا حق میٹھی چیزیں کھایا ہو۔ جو بھی حق پہ آیا ان ہمارے بزرگوں کو آج تک مشک کہ نہیں حق نے چین نہ پایا، لیکن حق نے روح اور قلب کو چین دے دیا، حسینیت نے زندگی دے دی امت کو۔ اللہ اکبر۔ لیکن حسینیت سے سبق نہ لیا۔ قربانی کس وجود کی تھی؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیارے تھے۔ فرمایا حسین حسن میرے میں سے اور میں ان میں سے ہوں، جو اس سے محبت نہیں کرتا وہ ہم سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ محدث عبداللہ کی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام آئے سننا اور آپ کو کہا کہ آپ کی امت، کیا فرمایا؟ آپ کی امت آپ کے لاڈلوں کو شہید کرے۔ آپ کی امت، کیا مطلب تھا کہ امت کا دعویٰ کریں گے؟ دیکھ آپ کی امت کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہنے پر وہاں کی سرخ مٹی دکھائی آپ کو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کربلا کی مٹی ہے، یہاں آپ کے لاڈلے شہید ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں سرکار دو عالم سے فرماتے جس کا مفہوم ہے میں نہ بولتا ہوں، تقدیر کو بدلنے کے لیے دعا ہوتی، دعا سے تقدیر بدلتی تھی۔ میں کہوں میرے آقا آپ نے دعا سے حسینیت اور کنبے کی تقدیر کیوں نہ بدلی؟ امت کی تقدیر کو بدل دے، جس کی شہادت امت کی تقدیر کو بدل دے۔ آپ نے ہاتھ نہیں اٹھائے، نہیں اٹھائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے جب مجھے یہ سرخ مٹی بتائی گئی تو وہ خدیجہ الکبریٰ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ کے لال تھے۔ نسبت نبوت کے اعتبار سے ماں بھی تو عائشہ رضی اللہ ماں تھی نا، ہماری بھی ماں ہے۔ آپ نے یوں کہا خدا یزید کو برکت نہ دے اور اللہ کی اس پر لعنت ہو۔ جس پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے لعنت کی اور جس نے محدث عبداللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لعنت کی، آج مستند سند رکھنے والے اپنے آپ کو خوش عقائد کرنے والے اس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ حالانکہ اکابر جو اونچے اکابر ہیں وہ متفقہ نہیں کہتے، لیکن کیا کہا؟ اس لیے کہ تو نے حسینیت کو نہ سمجھا، اپنے علم پہ گیا، جیسے علم کے اعتبار سے تو نہ سمجھا تو یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیا، اور جس نے قربانی کے اعتبار سے نہ سمجھا اس نے مال سمیٹنا شروع کر دیا، اور جس نے تقریروں کے اندر مظاہرے کیے اس نے شہرت کو لپیٹا۔ نہ جانے حسینیت کی شہادت کا کتنا ناجائز نفع اٹھایا، ہر گروہ نے ناجائز نفع اٹھایا۔ بڑی بھاری بھاری تقریریں ہوتی ہیں،
इसको आप पूछिए अपनी जिंदगी के अंदर में और आप जायजा लें कि सदाकत के पहलू यानी हक और बातिल के पहलू सबके साथ चलते, समाज में भी चलते, माशरे में भी चलते, लेन देन में भी चलते, वगैरह वगैरह। तू कितना सच्चा निकला और तू की इसके अंदर कितना पायदार निकला कि इसका मुहासबा नहीं है। इसलिए कि जब इंसान हकीकत को भूल जाता है, सुनो, तो हकीकत वालों से मुल्क और माल का नफा इंसान उठाता है, नफा उठाता है, फिर कानून चूक जाता है और इंसान की ख्वाहिशात बिदअतों पे डाल देती है। समझ में नहीं आता या ऐसे रुख पे पड़ जाता है। एक ढोल बजाने वाले को पूछो कि इमाम से, सुभान अल्लाह, हमारी जान कुर्बान, तो तेरा ढोल भी कुर्बान है। एक शरबत का गिलास पीने वाले को पूछा कि हुजूर हजरत की प्यास याद आ रही कि यहाँ सकते, इसलिए पी रहे हैं कि हजरत को सवाब मिले। सुभान अल्लाह, किसका सवाब मिले? तेरी भली हो। किसका? इसलिए कि शहीद शहादत की तमन्ना करने वाले को पसंद। काश मेरे दिल में सरे सदरों तक भेंट की बात बता दी। कहते हैं कि तू अगर अकीदत से वास्ते अल्लाह के जिस शख्सियत को रूह का सवाब देखेगा, अल्लाह पाक उसका सवाब अगर हलाल रिज़्क़ वगैरह है तो उसको पहुंचाते हैं और कहते हैं, कहा जाता है ये फलां की तरफ से आपकी रूह को तोहफा आया। तो पता है क्या दुआ करते हैं? वह दुआ करते हैं जैसी शख्सियत ऐसी दुआ। अगर इमाम हुसैन को कहा तो यही दुआ करेंगे कि मेरे जैसे शहादत दे, तेरे लिए टोयोटो कार की दुआ नहीं करेंगे, बंगले की दुआ नहीं करेंगे। जैसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आल के लिए लखपति बनने की दुआ न की, न सहाबा के लिए लखपति बनने की दुआ की, हर एक के लिए दुआ की। तो क्या की? अल्लाह अकबर, कि ये आबिद बन जाए, ये जाहिद बन जाए, ये आलिम बन जाए, ये जाकिर बन जाए, ये मुखलिस बन जाए, ये खलीक बन जाए। वो भी याद रख इस बात को, अगर नीचे दर्जे का तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन दर्जा बद दर्जा है। जिस वली की रूह को बख्शेगा, इसने जो हकीकत पाई वो कहेगा अल्लाह तूने मुझे जिस लाइन से हकीकत दी वही अता फरमा। ये मैंने आज बात कर दी, अल्लाह माफ फरमा, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। लेकिन हम तो इमाम हुसैन की रूह को वक्फ, इनकी दुआएं हमें काम आ जाए। किस चीज में काम आ जाएगी? किस में काम आए? तुझे पता है? सुन, ये अल्लाह से जब मांगते तो क्या मिलता? आता है कि शहदाओं की रूह है हरे परिंदों के अंदर है, इनकी अरवाएं हरे परिंदों, कैसे खूबसूरत नूरानी होंगे, इनकी कल्ब में इनकी रूहें हैं और वो जन्नत में खाते हैं। वला तकूलू लिमन यक़्तुलु फी सबिलिल्लाह बल अहया वलाकिन ला तशऊरून। उनकी हयात का निज़ाम, रिज़्क़ का निज़ाम अल्लाह ने किया जिसका तुम शूर नहीं रखते। हम कैसे शूर जन्नत का रखे भैया? तो वो परिंदे में रूह होती है। अल्लाह उनको कह जाता है शोदा की रूहों को, सुनो मांगो, क्या मांगते हो? मुझे और आपको शर्मिंदा होना चाहिए और बेहकीकत के सनद वाले को भी शर्मिंदा होना चाहिए। हकीकत की तरफ आइए, मांगो, क्या मांगो? 3 मरतबा कहते हैं मांगो, क्या मांगो, मांगो, क्या मांगो। क्या मांगते पता है? कि हमारे वालिदों को ये दे, कि हमें ये दे। क्या मांग? अल्लाह दोबारा भेज जन्नत में, फिर सर कटवा के आए। 3 मरतबा कहते अल्लाह से नहीं कहते और इनकी दुआ बदलती नहीं, एक ही चीज मांगते। अल्लाह अकबर कबीरा। ए देखा आपने? लेकिन हमने आपके वसीले से क्या मांगा? आपकी बरकत से हमने क्या मांगा जी? जिस मकसद के लिए इमाम हुसैन ने सब कुर्बान किया, हमने वो मांगा। ऐ अल्लाह, इमाम हुसैन की बरकत से मेरी दुकान चला दे। क्या अच्छा कि दुकान का मिजाज क्या है कि कुछ सूद से भी लिया हुआ है, ऐसा है क्या? अच्छा, बहुत अच्छा। क्या मांगता है? आखिरत के सदके दुनिया मांगता है और अल्लाह के फजल से मखलूक मांगता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और हुजूर के सदके से तू दुनिया मांगता है। इस तरह शहदाओं के सरिये से तू क्या मांगता है? इसके पीछे रूह
کو ثواب بخش کیا مانگتا کہ ہاں کہ قانون کا ضوابط یہ ہے، یاد رکھ دن منوانا دن بن جاتا ہے، دن منوانا دن بن جاتا ہے، یاد رکھ بھولے اسلام نے شخصیتوں کو 12 مہینے کے بعد یاد کرنے کا نہیں فرمایا، نہ حجت بنائی کہ تو دے، بلکہ کہا تجھے محبت ہے تو روز دے، تو ماشاءاللہ محرم میں یاد کرتا ہے پھر بھول جاتا ہے، ربیع الاول میں پیرانے پیر یاد آ جاتے ہیں، پھر تو شاید آتے نہ آتے ہوں، لیکن تیرے پیٹ کو بہت یاد رکھتا ہے، اس لیے کہ چکنا تیرے پیٹ میں پہلے ڈالتا ہے۔ ربیع الاخر میں حضور تجھے بہت یاد آتے ہیں، پوچھا نہیں صحابہ کہ آپ نے منوایا کہ ہم کیا منوائیں، ہم تو باہر نکلے مسجد کے تو اللہم افتح لی ابواب فضل بسم اللہ والسلام علی رسول، وہاں بھی حضور یاد آئے گا، سیدھے طرف چلے تو حضور کی یاد آئی، راستے پہ سیدھے چلو، نیچے نگاہ کی تو حضور کی حدیث یاد آئے، نیچے نگاہ کر، ہمیں تو پل پل یاد آئے، تمہیں تو ربیع الاخر میں یاد آتے ہیں ماشاءاللہ، اس لیے کہ تمہارا نفس کا تعلق ہے، ان دنوں میں بڑی لذت خیز نعمتیں ملتی ہیں، آپ حیران ہو کہ کیسی بات ہے، یہ کیسی بات ہے، اسی کو باتیں ہیں، باقی سب بکواس ہے، حقیقت ہے وہی بات ہے، حقیقت ہے وہی بات ہے۔ تو میں نے کہا دوستو سنو غور سے، پھر کیا ہوا، آپ کو مدینے والے پہ انکشاف نہیں تھا، یزید کی بیعت پہلے شامیوں نے کی تھی، شیطان انسان کا دشمن، لیکن مدینے والوں نے پھر جب یہ بیعت فسخ کر دی، توڑ دی، سنو دیکھیے آپ جوفا رہتے تھے، وہاں مستورات رہتی تھی، بس ادھر باطل کے سامنے ٹکرائے تو سب کچھ دے دیا، کس کو؟ یزید کو نہیں، اللہ کو، اور اللہ لینے کے لیے نہیں دینے کے لیے، اللہ خدا پاک کی قسم، شہادت کا مقام انسان سمجھ لے تو یوں کہ اے اللہ 1000 مرتبہ شہادت دے دے، اللہ قبول کرے، اللہ لینے کو لیے نہیں دینے کے لیے ہے، لیکن جب مدینے والوں نے سب بات سمجھ لی کہ امام حسن پہ گزرا ہے، واقعی یہ بات ہے، تو جب بیعت کی تو آپ دیکھیں، اب رضی اللہ تعالیٰ نے کہی، اس نے لشکر بھیجا مدینے پاک میں۔ حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ اگر یہ حرہ کا تذکرہ تمہارے سامنے کہیں تو تمہارے کان کی استعداد نہیں کہ سن سکو، اور تمہارا دل برداشت نہیں کرے گا اس ظلم کو سنتے ہوئے، ہزاروں قریش کی عورتوں کو مدینے کی عصمتیں اس یزید کے لشکر نے لوٹی ہے، اور اس کے راوی محدث عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے محقق ہیں اور آسی کے رسول ہیں، آپ کی تصنیف بہت ہے، اور کہا کہ اس قدر ظلم ڈھایا کہ تم اس کی بات کو نہیں سن سکتے، اور یہ سب لا الہ الا اللہ پڑھنے والے تھے، نہ مسجد نبوی کی حرمت تھی کہ جیسے آج ہم فرقہ پہ آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں یہ بریلوی کی مسجد ہے، یہ دیوبندی کی، یہ جماعت اسلامی کی، اور یہ اہل حدیث کی مسجد ہے، ٹکراؤ ہو گیا مسجدوں میں، مسجد تو بیچاری اہل حدیث نہیں تھی، مسجد تو دیوبندی کی نہیں تھی، اس مسجد کا مسجد تو بریلوی نہیں تھا، وہ تو اللہ کا گھر تھا، وہاں بھی خون بہانا تیرا ہاتھ نہ رکھا، کہ کیسے رکے، یزید کے نقشے ایسے ہی ہوتے ہیں، اللہ کے گھر کی حرمت نہ کی کہ گھوڑے دوڑا دیے مسجد نبوی میں، اللہ اکبر، انہوں نے لیدیں کی اور پیشابیں کی، اور سب لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ پڑھنے والے تھے، سب نمازی تھے، اللہ ماشاءاللہ، جی ہاں، اور قرون اولیٰ کے قریب تھے، ایک اللہ زبردست حقیقت کھولتے ہیں کہ آخر زمانے کا مسلم اگر تو حقیقت والا نہیں تو فتویٰ اپنے ذات پر دے دے کہ میں بھی کسی کا نہیں، اور یقیناً نہیں ہے تو اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حقیقت کو کھولا، یتلو آیات ہیں، اللہ کی قرآن کی آیات بیان، اللہ کا پہلے بنایا، اللہ کا بن، سنو میری بات، میرا بھی صرف نہ بن، میرا بھی اللہ کے لیے بن، اور میرا صرف اللہ کے لیے بنا تو ضابطہ ٹوٹ جائے گا، اللہ اللہ، میری طرز پر اور طریقے پر اللہ کا بن، اور اللہ کا اللہ کے لیے بن،
نہ جنت کے لیے بن نہ میرے لیے بن، اور میرا کہ میرا بھی اللہ کے لیے بن، مجھے بھی اللہ کے لیے نبھا۔ اللہ اکبر، ایک ضابطہ، ایک بنیاد توحید کی ڈالی۔ تم ہی بتاؤ دوستو، اس لڑکے کو کون لائق کہے گا جو ماں باپ کا نہ ہو؟ تم ہی کہو جو اللہ کا نہ ہو وہ بندہ کیسے کہلائے گا، اور یہ کس کا ہوگا؟ تم بتاؤ۔ اور محسن اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عملاً جو حضور کا نہ ہو وہ سنسار میں کس کا ہوگا؟ کیا آپ اس کا ثبوت دیں؟ عالم اسلام پہ نگاہ اٹھا کے دیکھیے، آپ کو کوئی کسی کا نظر آئے تو بتائے۔ ان کی معصومیت عسکر کی جانیں تڑپتی ہوئی گئی، یہاں ہزاروں معصوم جانیں لا الہ کے پڑھنے سے گئی یا نہیں گئی؟ یوگانڈا میں چل، بنگال کے حالاتوں میں چل، یہاں کے حالات میں چل، تیرے ہزاروں معصوم کی جانیں مسلمانوں کے ہاتھ سے گئی یا نہیں؟ یہ کیسی سزا ہے کہ حقیقت آسنا انسان نہیں ہوتا اور حقیقت پہ نہیں آتا؟ تو قرآن کہتا ہے میں تمہارے اندر گروہ کو آپس میں ٹکرا کے عذاب ڈال دوں گا، عذاب ڈال دوں گا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حب طبعی سے بڑا تر ہو کر حب عقلی اور حقیقی نہ ہو اور اتباع کے ساتھ نہ ہو، اور اللہ رب العزت پروردگار عالم سے کی محبت حضور سے بڑھ کر نہ ہو، اللہ اکبر کبیرہ، جی ہاں، لچکنے دی ایمان نے مان اشد حب اللہ۔ تو کیا میں نے تم کو سب دے دیا؟ میں نے صرف توفیق میں تمہاری زبان پہ کلمہ چڑھا دیا ہے۔ تمہاری محنت کرو گے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تم محنت کرو، قربانی ہے دو اللہ کی راہ میں، تو یہ جو زبان پہ چڑھنے کی توفیق ہے وہ ہدایت کے اعتبار سے دل میں گاڑ دو، تو ہمیں ہی پیارے ہوں گے جی، ورنہ تمہارے نخرے ہوں گے شکر میں۔ بریانی کھاؤ گے الحمدللہ، اور جس دن چھائے روٹی ملے گی تو آہستہ سے کہو گے الحمدللہ، اور تعلق ہوگا تو جیسے بریانی میں نکلا الحمدللہ، ایسے فاقے میں نکلے گا کھایا کہ الحمدللہ۔ اس لیے پھر سبب کے اعتبار سے مسبب کے نہیں ہوں گے، قرآن اور ضابطے کے اعتبار سے اللہ کے ہوں گے۔ تو سبب کے اعتبار سے اللہ کے سبب سے نوازتا ہے تو راضی ہے، سبب سے محروم کرتا ہے پھر تو ناراض ہے۔ یہ کہاں کا اسلام، کہاں کا ایمان؟ حسینیت نے کیا بتایا؟ دیکھ ہم کو دیکھ، تو ہم کو دیکھ، آسمان کی طرف آنکھ اونچی نہ کی۔ فرات اللہ کا تھا، فرات ندی اللہ کی تھی، زمین اللہ کی تھی، ہم نے اللہ سے شکوہ نہیں کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہم جانتے تھے کہ آزمائش ہے، ہمیں اللہ دیکھ رہے ہیں، پرکھ رہے ہیں، اور اللہ نے کہہ دیا تھا اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں، ہم آپ کے اہل بیت کو پاک کر دیں۔ یاد رکھیں اس بات کو، دنیا پہ زد نہ پڑے تو آخرت میں ملتی۔ حضور فرماتے ہیں جب آخرت لوگے تو دنیا پہ زد پڑے گی۔ اللہ کا یقین حاصل ہوگا تو مخلوق کے یقین پہ زد ڈال نہیں پڑے گی۔ اس کا تعلق قائم کریں گے تو دوسرے کے تعلق پہ زد پڑے گی۔ بیوی کو پوچھ جو ایسی ہو، میں کہتا ہوں کیوں خوش ہے کہ سنیما میں لے جاتا ہے، ٹی وی بھی دکھاتا ہے، جو کیا پیار کرتی ہوں گچھ کہہ کہ میں اللہ کا بن گیا ہوں، پھر بھی ٹی وی حرام ہے، سینما حرام ہے۔ کیا کریں؟ محبت کا مظاہرہ تھا کہ تو جانا نہیں، یہ نفس کا مظاہرہ تھا۔ بس حالات کل کا جائزہ لے، تجھے سماج کے گوشے گوشے کا جائزہ لے، معاشرے کا جائزہ لے، اقتصادی نظام میں جائزہ لے۔ اے زندہ باد سن کر خوش ہونے والا، تجھے اس بات کا تجربہ نہیں، تجھے یہی مردہ باد کہتے ہیں۔ اب جب کرسی ملی تو تجھے زندہ باد کہتے ہیں، اور جب کرسی نکل جائے گی تو یہی مجھے تجھے زندہ باد کریں گے کہ یہ مزاج یزیدیت والے ہیں، حسینیت والے نہیں ہے، نہ یہ اللہ کے لیے جیتے ہیں۔ ان صلاتی و نسوکی و محیای و مماتی، یہ جیتے ہیں مفاد کے لیے، مرتے مفاد کے لیے، کہ حسینیت جی بھی اللہ کے لیے اور مری بھی تو اللہ کے لیے، مراد میں نہ کہنا جی۔ ان کے اقوال بھی اللہ کے لیے، ان کی سفر بھی اللہ کے لیے،
اور تیرا مسئلہ ہر نظام کی طرف تو دیکھ لے ماشاءاللہ. اے جی ہاں بلکہ معاف کرنا، اگر گھر آ جائے رشتے دار اور تو چائے نہ پلائے نا، اوہو تو یہ توحید کے تاثر پہ نہ جائے. ساتھ میں بیوی، دیکھا نا آپ نے چائے تک نہ پلایا. واہ یار کیسا گھرے نہ جانے، اور یہ دکن بیٹھی ہوئی کہ چائے کا بھی نہیں کیا کہ چائے بھی پیو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ تو تاثر والے کیا کہتے پتہ ہے؟ گھر والی کیسے چائے پلائے جب مقدر میں اللہ نے چائے نہیں لکھا تھا، ان کا کیا قصور ہے؟ مقدر کیا ہوتا تو اللہ یاد دلا دیتے، جب تقدیر کا نہیں. جو مقدر شدہ خالق کا ہے وہ تو مخلوق کی طرف منسوخ کر دیتا ہے. اس کو تو مشرک کہتے ہیں، اس کو تو مشرک کہتے ہیں. اگر دائرہ رسالت میں آتا اور یہ تاثر نہ ہوتا تو رحم کھاتا. ہو سکتا ہے بیچارے کے پاس پیسہ نہیں، لیکن ایک چائے کے لیے تجھے سماج میں تیرا عزیز بدنام کر دیتا ہے، تیری عزت کا پاس نہیں کرتا. حسینیت یہ بتاتی ہے سمجھ اس بات کو، جس نے حقیقت کو نہیں سمجھا وہ خود غرض ہے، اور جو اللہ کا نہیں، اللہ کا حبیب کا نہیں، وہ کسی کا نہیں. آخری بات یہ جو کچھ ہو رہا ہے کہ کس چیز کو قائم کرنا ہے، کس فرقے کو ہوا دینا، کس نظریے کو بڑھانا، حسینیت کو. تو معاف کر رہا، اللہ سے سمجھ مانگ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رہبری مانگ، آپ کی حیات طیبہ سے رہبری دے، جس کے ساتھ بھلائی کی گئی، یعنی دین کی سمجھ کی، وہ سب سے مقدر والا ہے، وہ سب سے مقدر والا ہے. بس ورنہ نفسانیت کا خاکہ ہوگا. اللہ ہم آپ سب کو قبول فرما لے. پروردگار عالم، وقت ہو گیا، موضوع تو بہت طویل، اس لیے سرکار دو علیہ وسلم نے رمضان میں کیا کہا؟ بیٹھ جائے. رمضان میں کیا کہا؟ بیٹھ جائے، تشریف رکھیں. کیا کہا؟ آپ تھوڑی سی بات کریں. آپ قبل رمضان کے روزے جب فرض نہیں ہوئے تو آپ فرمایا کرتے کہ عاشورہ کا روزہ رکھو، جو 10ویں تاریخ ہے نا اس کا روزہ رکھو. لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ نے یوں فرمانے لگے کہ اب جو عاشورہ کا روزہ رکھے تو بھی رکھ سکتا ہے، نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں. یہ فرمایا. تو 10ویں تاریخ کو روزہ ہے لیکن کوئی نہ رکھے تو گناہ نہیں، اور رکھے تو ثواب. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے اس پر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نصارے اور یہود اور نصاروں سے بغض رکھتے، اور ہم اس کی کلچر سے، ان کے لباسوں سے، ان کے اقتصادی نظام سے سب سے تعلق رکھتے. عملاً تعلق، دشمنوں سے تعلق. یہ نقطہ میں نے بیچ میں بیان کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہودیوں کو بھی پوچھا تھا کہ ہم بھی روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یعنی بنی اسرائیل کو، موسیٰ علیہ السلام کو، قوم کو فرعون سے نجات دی تھی. حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آئندہ سال اگر میں دنیا میں رہا تو میں 2 روزے رکھوں گا، اس لیے کہ مسابقت نہ ہو جائے. اس لیے کوئی روزہ رکھنا چاہے تو 9 اور 10 کا رکھے، 10 کا نہ رکھے، تاکہ یہ مسابقت نہ ہو جائے یہودی اور نصاروں کا. یہ 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں، جی ہاں مسابقت. یہ 9 اور 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں، باقی سب پھین فطور سے نکل جائے، اپنی اولادوں کو اور بیویوں کو بچائے. بہت کچھ آتا ہے اس دن، سرما ڈالنا کچھ نہیں، اس دن حلیم پکانا قسم ذات پاک کی کوئی اس کا ثبوت نہیں. کھچڑا پکوانا یہ تیری نفس کی ڈائری ہے، اور نفس اس طرح راوی ہے. نہ کھچڑا ہے نہ حلیم ہے، کچھ نہیں. عبرت حاصل کر، عبرت حاصل کر. اور جب مہینہ گزر جائے تو ہر مہینے دے، ہو سکے تو ہر مہینے دے. جب بھی جی چاہے امام حسین کی روح کو بخش، کوئی ممانعت. وقت پر حضور نے کیا یا نہیں کیا، یعنی صحابہ کرام سے ثابت ہے یا قول اور افعال میں نہیں تو پھر بدعت بن جاتا، تو پھر بدعت بن جاتا. اسی لیے ماشاءاللہ کہ کیا دیں کہ فوراً کے بعد کھانا کھلائیں، کہ یہ کس نے کہا تجھے؟ اگر ہمت ہے
तौफीक है तो खाना खिला, कि खाना खिलाना ही मुझे मकसद है, यानी मकसद के माना चाहता हूं, तो फिर अपने घर का जायजा ले कि इतना ही घर में है कि बच्चे खा सकते हैं। मुहर्रम चलने के बाद कहा कि बच्चे के लिए पका, और यूं कि अल्लाह इमाम हुसैन की रूह को सवाब और बच्चे को खिला दे, औरों को देने से ज्यादा सवाब मिलेगा। हज़रत फरमाते हैं अपने बच्चों को खिलाना बेहतरीन सदका है, और कामिल सदका है अपने पेट को काट के खिला। लेकिन तूने तो माशाल्लाह एक चीज को कर्ज लेके किया, यानी दीन को इतना सख्त कर दिया कि तुम खुद परेशान हो, कि इतना भी नहीं है कि सूरह फातिहा तो है, सूरह इखलास है, अल-हक़्क़ु मुत्तक़ा सूरह मुल्क है, कुरान है, का इसको बख्श दे, इसको महरूम नहीं है। तो हक़ाइक़ बदल गए। जब इंसान हकीकत के शहादत की को नहीं समझता तो उसको भी वही पहुंचाता है जिससे इसकी रूह को तकलीफ पहुंचती है, जिससे इसकी रूह को तकलीफ होती है। वाखिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए और अजान हो जाने के बाद सुन्नतें पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9-10 मुहर्रम की छुट्टी आ रही है। जुमेरात और जुम्मा खानका में क़याम की तरतीब बनाई गई है। अल्हम्दुलिल्लाह साथियों ने से रोज़ा जुमेरात से लगाया था और अल्लाह पाक ने बरकत भी अता फरमाई। कल रात के जिक्र में अल्हम्दुलिल्लाह 20 साथी क़याम में थे। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अल्लाह बरकत अता फरमाए। इसी तरह आइंदा हफ्ते भी इंशाअल्लाह से रोज़ा के लिए साथी नियत करके आएँ। और जुमेरात जुम्मा 2 दिन की नशिस्त है। अल्लाह ताला सबको कबूल फरमाए। नमाज की तैयारी कर लें, 8:30 बजे नमाज होगी।